الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم ایک بار پھر ذرا محبت اور عقیدت سے باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 28ویں پارہ سورہ المجادلہ کی آخری آیت حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حصول برکت کے لیے ترجمہ سماعت فرما لیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر آخری دن پر یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ ان سے دوستی کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں یعنی رب فرما رہا ہے کہ جو لوگ
اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم کبھی بھی یہ نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس کی وجہ آگے اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ جو میرا ہو جائے، میرے محبوب کا ہو جائے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو جاتا ہے، ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا، جنت کے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی جو محبوب کی جماعت میں ہے، رب فرماتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ حاضرین کرام، میں اس طرف آؤں گا قبل اس کے، میں اس طرف آؤں، میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں جو تمہیدی طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں جو دنیا کے اندر دولت مند ہے، اس کے پاس مال ہے، وضاقتہ ہے، کاروبار ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، شہرت ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا کی کامیابی ہے نا، اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بات میری غور سے سمجھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور پھر آخرت کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار کس پہ؟ اچھے عملوں پر، نیک اعمال پر، اور پھر نیک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ دولت ایمان پر ہے۔ دیکھیں نا، گنگا رام ہاسپٹل بنانے والے کون تھے؟ ہندو تھے۔ کام اچھا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کا ان کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر۔ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، گلاب دیوی، گنگا رام، انہوں نے بڑے کام کیے جی، رفاع عامہ کے کام کیے، کر گئے، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں اعمال صالحہ کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ پھر سن لیں میری بات، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار وہ دولت ایمان پر ہے۔ اور دولت ایمان کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے محبت کا، ہر چیز سے بڑھ کر کوئی چیز حضور علیہ السلام سے بڑھ کر عزیز نہ ہو۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں، اور اس پر مسلم شریف کی ایک حدیث پاک جو میں اکثر یہاں بیان کرتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن مسلم کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔
اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان نام ہی حضور سے محبت کا ہے, حضور سے عشق کا ہے. جس کو حضور سے محبت ہو جائے نا, پیار ہو جائے, محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. وہ بس پھر ایک ہی بات کرتا, وہ کہتا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ذرا بابا سے بلند پھر نعرہ لگائیں, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حاضرین کرام, ذرا بڑی توجہ طلب میری باتیں ہیں ابتدا والی. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق. اب محبت اور عشق کا فرق کیا ہے؟ دل کسی جانب مائل ہو جائے نا, کسی جانب, اس کو محبت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دولت کی طرف مائل ہو جائے محبت, کسی اچھی گاڑی کی طرف مائل ہو جائے محبت, کسی اچھی شخصیت کی طرف مائل ہو جائے محبت, کسی کے ساتھ بھی ہو جائے محبت. لیکن وہی محبت جب شدت اختیار کرتی ہے, وہ محبت جب شدت اختیار کرتی ہے نا, اس کو عشق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں پھر بتائیے گا. عشق. میں محبت اور عشق کا فرق مزید واضح کروں گا, ذرا توجہ سے. کسی کی طرف دل کا مائل ہونا محبت ہے, شدت اختیار کرنا عشق ہے. سمجھ آگی بات؟ اچھا, پھر عشق بھی دو طرح کا ہوتا ہے. عشق دو طرح کا, ایک ہوتا ہے عشق مجازی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی. عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق مجازی وہ عشق ہے جو انسانوں کو انسانوں سے ہو. عشق مجازی وہ عشق ہے جو انسانوں کو انسانوں سے ہو, اور عشق حقیقی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو. سمجھ آگی بات؟ اب تھوڑی دیر میں یہاں رک کر میں عشق کی طرف جانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. چشتیوں کے بادشاہ حضرت مرشد شیخ الاسلام بابا فرید رحمۃ اللہ, ان کے مرشد پیر کامل, پیر طریقت رہبر شریعت. انتے سارے ہی پیر طریقت رہبر شریعت نے نا. ایک جمعہ میں نے غالباً پچھلے سال طریقت پہ گفتگو کی تھی, اور میں نے اس کی اقسام بتائی تھی, اور پیر طریقت اور رہبر شریعت ہوتا کون ہے, میں نے اس پہ گفتگو کی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا, یہ پڑھنے اور سننے سنانے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچوں, اس دور میں کس کو پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہیں صحیح, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, نام بھی میں نہیں لیتا, آپ سے کوئی ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں, لیکن جن کی رغبت دنیا داری کی طرف ہو, یعنی عشق مجازی والے ہو, میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا, ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو عشق حقیقی والے. تو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید کے مرشد پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ خواجگاں یوسف المشائخ محبوب المشائخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ, آپ تشریف فرما تھے. آپ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین تشریف فرما ہے. حضرت نظام الدین سید ہے, آپ تشریف فرما تھے. آپ حضرت نظام الدین جو تھے یہ حضرت بابا فرید کے مرید تھے, حضرت قطب الدین کے مرید کے مرید تشریف فرما تھے. تو حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا, نظام الدین عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟
عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ تو حضرت نظام الدین سوچ میں پڑ گئے کہ شیخ کے شیخ نے کچھ پوچھ لیا ہے، اب اس کا جواب کیا دوں؟ خاموش رہے تھوڑی دیر، خاموشی کے بعد عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی امی سے مشورہ کر لوں، والدہ سے پوچھ لوں کہ مجھے شیخ کے شیخ نے پوچھا ہے، دادا مرشد نے پوچھا ہے کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے، تو ماں سے صلاح کر لوں کہ اماں میں کس طرف جاؤں؟ آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ جائیے اپنی مائی صاحبہ سے مشورہ کر کے آ جائیں۔ حضرت نظام الدین وہاں سے چلے گھر کی طرف، تو راستے میں ایک فقیر، ایک مجذوب بیٹھا ہے، حقیقی جو مجذوب ہوتے ہیں، مجذوب بیٹھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غرق ہونا، اس کو مجذوب کہتے ہیں، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، جو حالت جذب میں اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ کبھی بولا نہیں تھا، کبھی اس نے گفتگو نہیں کی۔ حضرت نظام الدین اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس نے ایسے نا نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ جب حضرت نظام الدین پاس سے گزرے تو اس نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے نا بڑے پیارے میٹھے انداز میں کہا نظام الدین۔ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا کہ یہ بابا تو پہلے کبھی بولا نہیں اور آج مجھے پکار رہا ہے، تو پلٹ کے پوچھا جی بابا جی۔ کہا کی سوچیا پھر؟ کیا سوچا پھر آپ نے؟ پوچھا کس بارے میں؟ کہا وہ جو شیخ کے شیخ نے پوچھا، عاشق بننا یا محبوب بننا؟ آپ نے کیا سوچا؟ کہا جی میں کیا سوچ سکتا ہوں، میں اگر فیصلہ کر سکتا تو میں ان سے مہلت نہ لیتا، میں تو ماں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں۔ گھر تشریف لائے، آپ کی والدہ ہیں سید زادی ہیں، ان کی قدم بوسی کی اور ہاتھ باندھ کے پوچھا امی جان میرے پیر کے پیر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا، تو میں نے وقت لیا کہ آپ سے صلاح کر لوں، آپ مجھے مشورہ دیں میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھ سے بہتر مشورہ اس مجذوب نے تجھے دینا۔ میں استدلال حدیث پاک سے کر سکتا ہوں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈر، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب ان کی والدہ مومنہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ اب جس وقت مائی صاحبہ نے کہا کہ جاؤ اس فقیر سے پوچھ، اس سے بہتر مشورہ میں نہیں دے سکتی، تو آپ فوراً واپس پلٹے، بازار میں آئے دہلی کے اندر، تو دیکھا تو وہاں وہ مجذوب تھا ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک بزرگ تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نظام الدین صاحب آپ سید ہیں، عالم ہیں اور استاذ العلماء بھی ہیں، آپ کا بہت بڑا علمی مقام ہے۔ کہا بھائی اس کو چھوڑو، میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ کہا کہ آپ جس کا پوچھ رہے ہیں وہ تو پاگل ہے، وہ تو جھلا ہے، وہ تو دیوانہ ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ کہا یار اس بات کو چھوڑو، وہ ہے کہا؟ کہا آپ کے جانے کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، پھر وہ گندگی کے ڈھیر پہ اس کی میت پڑی ہے، جاؤ جا کے مل لو۔ حضرت نظام الدین اس کی میت کے پاس پہنچے تو قدموں کی طرف کھڑے ہو کے کہا فقیرہ میں نو پوچھدا سا عاشق بننے یا محبوب بننے، پتہ تینوں اپنا نہیں سی تیرے نال کی بننی۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے، اس کی قدرت کاملہ سے بابا زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں استدلال قرآن سے کر رہا ہوں، تو یہ نہ کہ ایک مرزا جیلمی کی طرح کہ عقل نہیں مندی، عقل دے منن واسطے عقل دا ہونا ضروری ہے۔ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر باتیں کرنی آسان ہے، چوک میں بیٹھ کر، سرے بازار بیٹھ کر بات کرنی مشکل ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میدان والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے لوگ احمد رضا کے ماننے والے ہیں، مہر علی کا جن کے ہاتھ میں دامن ہے وہ میدان کے اللہ۔
زندہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہا کہ وہ تو مر گیا بابا، بابے کے پاس جا کے کہا بابا پتہ اپنا نہیں تھا تو مجھ سے کیوں کہا؟ مجھے تو ماں نے بھی آپ کے پاس بھیج دیا۔ بابا بیٹھ گیا۔ اس نے کہا لے پھر نظام الدین عاشق نہ بننا، عشق کی منزل بڑی مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بس تو محبوب بننا، شکر کر سائیاں پوچھ لے، نہیں تے عشق دا پینڈا بڑھاؤ۔ فقیر نے کہا اے نظام الدین میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں عاشق تھا، لوگوں نے مجھے پاگل کہا آپ نے سنا، لوگوں نے دیوانہ کہا آپ نے سنا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، اس لیے یہ منزل بڑی مشکل ہے۔ حضرت بابا بھلے شاہ نے اس کی وضاحت کی کہ عشق دی ریت جگ تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ یہ مشکل منزل ہے۔ تو اے نظام الدین محبوب بننا۔ حضرت نظام الدین حضرت قطب الدین کی بارگاہ میں آئے، کہا جی صلاح کر لی ہے، بتاؤ پھر۔ کہا جی مجھے محبوب بنا۔ تو پھر ایسے محبوب بنے محبوب الہی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ اور آپ کو نظام الدین اولیاء بھی کہا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء۔ اچھا اولیاء جمع ہے، آپ خود واحد ہیں، ولی ہونا چاہیے تھا نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں۔ حضرت محترم جناب ماسٹر اسحاق صاحب تشریف فرمائیں، ان کی نسبت بہت بڑی کامل ہستی حضرت مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور بڑا مطالعہ رکھتے ہیں آپ، نالج رکھنے والی شخصیت ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، دیگر احباب علماء تشریف فرمائیں۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ ولی ہونا چاہیے، اولیاء کیوں؟ یہ تو جمع ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، خواجہ خواجہ، قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت نظام الدین کو اولیاء کہا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء، ولی کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ اولیاء تو جمع کا صیغہ ہے۔ تو حضرت تاجدار گولڑا فرمانے لگے کیونکہ نظام الدین پہ شیخ کی ایسی نگاہ تھی، فرید نے اس پہ نگاہ کی، پھر فرید کے پیر نے اس پہ نگاہ کی، پھر صرف وہ ولی نہیں، اس میں کئی ولایتیں جمع ہوں گی، اس لیے ان کو اولیاء کئی ولایتیں ان میں جمع ہوں گی، اس لیے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور حاضرین کرام، بات میں پھر اپنی اس بات کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عشق مجازی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی۔ اچھا عشق مجازی، انسانوں کی انسانوں سے محبت، اگر وہی محبت ماں باپ سے ہو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، لیکن دنیا کی فضولیات سے اگر عشق ہو تو پھر وہ تو گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ عشق مجازی کبھی کبھی دوزخ کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے، لیکن عشق حقیقی جو ہے نا یہ جنت کی شاہراہ پر چلانے کا سبب بنتا ہے، وہاں گامزن کرتا ہے۔ اور عشق مجازی کبھی کبھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن عشق حقیقی حقیقتاً لازماً یقیناً جو عشق حقیقی ہے نا یہ تباہ و برباد نہیں کرتا، یہ شاد بھی کر دیتا ہے، آباد بھی کر دیتا ہے۔ اچھا دنیا میں بھی شاد، دنیا میں بھی آباد، جب دنیا چھوڑ کے قبر میں چلے جاؤ تو پھر قبر پہ بھی رونقیں لگ جاتی ہیں۔ جن کو عشق حقیقی حاصل ہوا وہ داتا علی اجمیری کی قبر پہ جا کے دیکھ،
مہر علی کا مزار دیکھ لے، پیر سیال کا مزار دیکھ لے، امیر ملت کا مزار دیکھ لے، بابا فرید رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ رب فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس مقام کی قسم جہاں تارا ڈوبتا ہے، اور جہاں تارا ڈوبتا ہے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جہاں اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، یہ اس مقام کی اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، پھر عشق جو ہے نا یہ آزماتا بھی ہے، عشق اچھا آزماتا بھی ہے، کبھی طوفان کا مقابلہ کرواتا ہے، کبھی طوفان کا مقابلہ کرواتا ہے، کبھی فرعون کا مقابلہ کرواتا ہے، کبھی نمرود کا مقابلہ کرواتا ہے، اور پھر کبھی حکم الہی پر قربانی دینے کے لیے سر رکھواتا ہے، اور کبھی آگ میں چھلانگ لگواتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، یعنی کبھی یہ قربانی کے لیے سر رکھواتا ہے، اور کبھی طوفانوں کا مقابلہ کرواتا ہے، کبھی فرعونوں کی ٹکر، کبھی نمرودوں کی ٹکر، اور یہی عشق کبھی کربلا کے ٹبوں پر پیاسا تڑپاتا ہے، یہی عشق کبھی ہاتھوں پہ 6 ماہ کا گلاب ذبح کرواتا ہے، یہی عشق کبھی اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور کرواتا ہے، یہی عشق کبھی سجدے میں سر رکھ کے رب کا سجدہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں کرواتا ہے، یہی عشق کبھی دھر کربلا میں رکھوا کر سر نیزے کی نوک پہ چڑھا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کروا دیتا ہے، اور پھر یہ عشق کہتا ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ یاد رکھیے گا، عشق حقیقی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے، آپ کے ذوق کے لیے اقبال کا ایک شعر پڑھ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ رحمت للعالمین کی محبت میں ہے۔ قرآن کا مغز روح ایمان جان دین، یہ سب کچھ رحمت کائنات کی محبت کی، محمد سے وفا سے انہیں تو ہم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے لو، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ بہت شکریہ حاضرین کرام۔ اچھا، عشق حقیقی سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر یہ دولت بے بہا جس خزانہ دل میں جمع ہو جائے پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ ہر وقت، کیونکہ یہ عشق حقیقی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، پھر ہر وقت وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں اس کو خیالات اپنے محبوب کے آتے ہیں، وہ اس کے جلووں میں گم رہتا ہے، محبوب کی سنتا ہے، محبوب کی مانتا ہے، پھر محبوب کی جس سے نسبت ہو، محبوب کا جس سے تعلق ہو، یا جس کا تعلق محبوب سے ہو، ہر اس نسبت کا احترام کرتا ہے۔
چاہے وہ نسبت حضور کے اصحاب والی نسبت ہو، بولیے نا، چاہے وہ نسبت حضور علیہ السلام کی آل والی نسبت ہو، چاہے وہ نسبت حضور علیہ السلام کی ازواج والی نسبت ہو، چاہے حضور کا شہر ہو، چاہے جو غذا حضور کو پسند ہو، جب عشق حقیقی مل جائے نا، جو سبزی حضور پسند کر لے تو عشق حقیقی رکھنے والا عاشق اس سبزی کو بھی صرف کدو نہیں کہتا، کدو شریف کہہ کے پکارتا۔ جب عشق حقیقی مل جائے، تمہید لمبی تو نہیں ہوگی، بات کی سمجھ آگئی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میرے ایک دوست ہیں ملتان شریف میں، وہ شاعر ہیں، انہوں نے مجھے یہ کچھ لکھ کے بھیجا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا اصرار تھا کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی آل کا بھی حبدار ہے، سرکار کے اصحاب کا بھی حبدار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہے، دعویٰ کرے حضور کی غلامی کا، میرے نبی کی آل کو بھونکے یا میرے نبی کے اصحاب کو بھونکے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ خارجی ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، ہم احمد رضا و مہر علی کے ماننے والے ہیں۔ ذرا سنیے، آپ کو ذوق آئے گا، اگر ذوق آئے تو سبحان اللہ، نہیں تو جزاک اللہ۔ کہ کب رافضی و خارجی و ناسبی ہیں ہم، کب رافضی و خارجی و ناسبی ہیں ہم، احمد رضا کے ماننے والے سبھی ہیں ہم، احمد رضا کے ماننے والے سبھی ہیں ہم پر کسی کی چشم کرم ہے تبھی ہے ہم، جن کو نبی کا عشق ملا ہے وہی ہے ہم۔ پھر سنیے، توجہ نہیں تھی آپ کی، کہ ہم پر کسی کی چشم کرم ہے تبھی ہے ہم، جن کو نبی کا عشق ملا ہے وہی ہے ہم۔ آگے سنیے، کہ بغداد میں بھی فیض نبی کی گلی کا ہے، بغداد میں بھی فیض نبی کی گلی کا ہے، بغداد میں بھی فیض نبی کی گلی کا ہے، مظہر عقیدہ وہ ہے جو مہر علی کا ہے، مظہر عقیدہ وہ ہے جو مہر علی کا ہے۔ اہل سنت و جماعت، اللہ کے فضل و کرم سے آقا کریم علیہ السلام کی آل کی محبت بھی ہمارے سینے میں، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت بھی ہمارے سینے میں، اور سرکار کا عشق ہمیں بتائے ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ نے۔ مجھے بتائیے نا وہ عشق کیسا تھا۔ اب مدینہ شریف اللہ سب کو لے جائے، آمین ثم آمین، مقدس گھڑیاں ہیں، قبولیت کی شاید یہ گھڑیاں اور لمحات ہیں، اللہ پاک سب نگاہوں کو حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وہاں جائیں نا تو ایک مولوی صاحب ہے وہاں، شیخ مظفر، وہ بک بک کرتے ہیں، اس بات کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، لال کلر کا ان کا رومال ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے روزے کا احترام کرے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آپ نے اس طرح احترام کرنا۔ ایک دو مرتبہ میرا چانس ہوا اس کے ساتھ، تو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا نکل رہا تھا، تو میں الٹے پاؤں واپس آ رہا تھا، یعنی الٹے پاؤں نکل رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ، کہتا ماشاءاللہ چہرے سے آپ لگتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہوں۔ میں نے کوشش تو کی کہ بحث سے بچ جاؤں، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ چل پڑا، قابو کر کے انہیں میں پھاڑ لیا تھے، بندہ وہ نال موبائل والا سی جڑا ویڈیو بنان لگ گیا، وائرل کران گے ان خراب کر کے۔
وہ اس کی عادت ہے. اچھا اس نے مجھے کہا جی مجھے بتائیں یہ کہاں لکھا. میں نے کہا جی میں نے احترام کیا. کہتا ہے احترام تو رب نے قرآن میں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. اس نے 2-4 آیتیں پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس طرح کی 2-3 اس نے آیات پڑھی. کہتا ہے وہ تو رب نے طے کر دیا کہ اس طرح احترام کرنا ہے. یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا کہ اگر میں یہاں چپ کر جاؤں تو یہ ویڈیو وائرل ہو جائے تو پھر میرے جمعہ پڑھنا لیا آکھنا مولوی اتھے تو بڑا بولدا اتھے کیوں نہیں بولدا. میرے پلے پھر کی رہ جانا. میں نے فوراً کہا میں نے کہا حضرت آپ نے بخاری پڑھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھی ہوئی ہے. قرآن کے بعد تو درجہ ہی بخاری کا ہے. میں نے کہا بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب لعاب گراتے تو صحابہ ہتھیلیاں آگے کر لیتے اور پھر اس کو ایسے کر کے اپنے چہروں اور جسموں پہ ملتے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ احترام. میں کو کمینے حضور دا لعاب ملن نو احترام مل رہا. میں الٹے پاؤں چلنا اس احترام نو مندیا تینوں موت پیندی. اخیر انہوں نے آکھا انت مجنون, تو پاگل ہے. میں کہتا میں تے ہاں ہی جلا حضور دے عشق. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے نا ہے جتا وار کیتا نا ایک شعر فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ اس برے مذہب پہ لعنت کی. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. تو اس لیے ہم احترام کرنے والے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. حقیقی کارساز مالک مختار مختار کل اللہ ہے. اگر نبی کوئی کمال دکھاتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. اگر اس مسئلے کو سمجھ لیں تو جھگڑے ختم ہو گئے. ہم نبیوں کی طاقت یا ولیوں کی طاقت ذاتی نہیں مانتے. حقیقی کارساز حقیقی مالک و مختار علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. وہ قادر مطلق ہے, وہ ملکوں کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وتعز من تشاء عزت دے دیتا ہے, وتذل من تشاء جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. حقیقی مالک خالق کارساز اللہ کی ذات ہے. اگر کسی کو عارضی عہدہ ملے تو وزیران دیاں کرسیاں پوریاں ہو جان تے پھر وزیر مملکت تے مشیر بنا لے سجنہ نو راضی کرن واسطے. تو جو حقیقی مالک حقیقی بادشاہ ہے اس نے اپنے پیاروں کو کوئی اختیار نہیں دیا. اس نے اپنے پیاروں کو کوئی طاقتیں نہیں دی. اچھا اس کے پیارے ہیں, جبریل بھی اس کا پیارا ہے, میکائیل بھی اس کا پیارا ہے, اسرائیل بھی اس کا پیارا ہے, اسرافیل بھی اس کا پیارا ہے. میکائیل کو طاقت نہیں دی. رزق تقسیم کرنے کی طاقت میکائیل کی ہے, جبریل کی کوئی طاقت نہیں. اے انگلی دا نکا اے پورا ہے, چھوٹی انگلی دا اے دوتے چکدا بنی اسرائیلیاں دی بستی. یہ طاقت اللہ نے دی. اچھا اتنا طاقتور جبریل ایسے اٹھا کے اوپر سے پلٹتا ہے تو وہ صفحہ ہستی سے وہ بستی مٹ جاتی ہے. ایڈی طاقت اللہ حضور فرمایا جدو میرے کو پہلی بار آیا انہیں میں جفا پا کے پوری طاقت نال میں نے بھینچیا. میں نے آکے اقرا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. جدی ایک چیچی انگلی دے پورے دی اتنی طاقت ہوئے کہ ایک پوری بستی چک کے آسمان دے قریب لے جا کے تھلے منہ دی مارے تے صفحہ ہستی تو مٹا دے تے پوری طاقت نال اللہ دے محبوب نو جدو بھیج دا سرکار فرمایا مینوں پرواہ ہی نہیں. اب میرے آقا کریم علیہ السلام کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. بس بیٹا
حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اب یہ جو حدیث پاک ہے بخاری کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کفی، عروہ بن مسعود اس وقت حالت کفر میں تھے، اپنی قوم سے کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب ان کا لعاب اپنی ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، جسموں پہ ملتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ میرے وضو کا جو مستعمل پانی استعمال شدہ یعنی استعمال فرما رہے ہیں، وہ نیچے برتن ہے، وہ اس کو سمیٹ رہے ہیں، حاصل کرنے کے لیے ان کی کیفیت کبھی یوں ہو جاتی کہ کہیں ایک دوسرے سے لڑ نہ پڑے، صرف اس کے اصول کے لیے آقا کریم کا لعاب حاصل کرتے ہیں، اور پھر جس کو نہ ملے وہ دوسرے کے چہرے یا ہاتھ پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بال کٹوانے لگتے ہیں تو نیچے جھولیاں پھیلا دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام یہ عمل دیکھ کے پوچھتے ہیں ما یحملکم علی ھذا، یہ کرنے پر تمہیں کیا چیز ابھارتی ہے؟ یہ سرکار پوچھ رہے ہیں، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام پوچھتا میرے غلاموں کبھی میرا لعاب حاصل کرتے ہو، کبھی میرے وضو کا مستعمل پانی حاصل کرتے ہو، کبھی میرے بال نہیں گرنے دیتے، یہ کرنے پر کیا چیز تمہیں ابھارتی ہے؟ عرض کرتے ہیں حب اللہ و رسولہ، ہمیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایسا کرنے پہ مجبور ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی عشق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا محبت سے کہیے، حقیقی عشق، جس کو یہ مل جائے، جس کو یہ مل جائے تو پھر وہ گولڑے کی پہاڑیوں میں بیٹھ کے کہتا رہتا ہے اے حصورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑ۔ کوئی کوٹ مٹھن کے علاقے میں بیٹھ کے کہتا ہے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدائے وچ ملک عرب، تیڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، ہنو دردیاں کتیاں نال۔ یہ عشق حقیقی اس کو کہتے ہیں، یہ ہے عشق حقیقی۔ کبھی کہتا ہے ہک واری لانگ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکا لہا، آقا مہربانی کیجئے میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی، جس کو یہ عشق مل جائے، جس کو یہ محبت مل جائے، یہ محبت جس کو ملتی ہے وہی صدیق اکبر بنتا ہے، جس کو یہ عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے وہ فاروق اعظم بنتا ہے، جس کو یہ عشق حقیقی مل جائے وہ غنی و باحیا بنتا ہے، جس کو یہ عشق حقیقی مل جائے وہ شیر خدا بنتا ہے۔ اعظم اتاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سور میں ایک باری کو سبحان اللہ۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مقام سے گزرے تو ایک میراسی تھا، وہ ڈھول کی ٹھیک کر رہا تھا، وہ رسی وہ ڈھول کے اوپر ہوتی ہے نا، اس کو کھینچ کے اوپر پتھر مارتا، پھر کھینچتا پھر پتھر مارتا، پھر کھینچتا پھر پتھر۔ حضرت بابا صاحب پاس سے گزر رہے تھے تو کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں کی کر رہے ہیں؟ انہیں آکے جی دی سور بگڑ گئی، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کو وجد آ گیا، مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں حیران ہویا جدی میراسی نال بگڑ جائے اودا اے حال ہے کہ سیرے چ وٹے پہن تے جدی خدا نال بگڑ جائے۔ معرفت والے لوگ تھے، وہ معرفت والے لوگ، اب انشاءاللہ سور نہ بگڑے۔ ایک دو جو میں میرا گلا خراب سی تے جڑے مینوں جفیاں پاپا ملدے سن انہاں نے آکھیا السلام علیکم۔ چلو محبت نال مسکرا کے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید عرض کرتے ہیں ایک واری لنگ آ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکا لہا، آقا پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، میدی لوے ساں سیرے پوے ساں، کول بٹھے ساں دولا بنا۔ آقا
مہربانی کیجئے میرے گھر تشریف لائیے. جدو مہمان جائے نا کسی کا بندہ تحفے تحائف پیش کرے. خواجہ غلام فرید اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار میرے گھر تشریف لائیے. شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے لکھ لال نیلم تے پکرا جہیرے منیا غریباں پر دل تا امیرے جو چیز دے سارا جا. آقا جو کچھ پیش کروں گا بس پیش کرتا چلا جاؤں گا. میں جانتا ہوں آپ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن میں عقیدت کا اظہار کروں اور پھر جب جانے کا ارادہ فرمائیں گے ونجن جو لگ سو تے ونجن نہ دے سا کل پا کے پلڑوں تیڑی منتا کرے آقا زورے جے ویسو تے ونجن نہ دے سا سر رکھ کے قدمی تیڑی منتا کرے سا. انگے میں بکریاں کیوں حبا پہ امارا خود تک جے گھن سو آقا جیا. آقا یہ تو آپ خود آ کے دیکھ لیں گے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں کتنا عشق آپ سے رکھتا ہوں. اگر اس کی فہرست تیار کی جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کس کس نے محبت کی. انسانوں کی فہرست تو الگ ہے جانوروں کی ایک الگ فہرست بن جائے جو مکمل نہ ہو سکے. پرندوں کی فہرست شجر حجر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہے کہ زمانہ اعلان نبوت سے پہلے میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرتا تھا تو پتھر بھی میرے مصطفیٰ کریم کو سلامیاں پیش کرتے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات پتھر بھی سلامیاں پیش کرتے تھے. اور وہ جانور جو میرے نبی کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے قدموں میں گرتا ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی علیہ حدیث نے لکھا ہے کہ سرکار کے قدموں پہ سر رکھ کے سرکار کے دادا جان کے قدموں پہ سر رکھ کے وہ ہاتھی کہتا ہے السلام علی نور اللہ ظہری کا یا عبد المطلب. اے عبد المطلب میں تجھے نہیں بلکہ جو تیری پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے میں اس کو سلامی پیش کرنے کے لیے آئے. یہ فہرست تو ختم ہی نہ ہو. تو جو قرآن کریم کی آیا مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ایک بار پھر ذوق کے لیے اور آپ کا ذوق دیکھنے کے لیے میں پھر تلاوت کر رہا ہوں. ذرا مابس ہے کہ یہ سبحان اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کریم نے
ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان میں سے کسی ایسے کو نہ دیکھو گے وہ اس سے دوستی رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے. یہ یاد رکھنا آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے والا یاری اس سے لگائے گا جس کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی. رب تعالیٰ فرماتا ہے چاہے ان مخالفین میں ان کے باپ ہو, ان کے بیٹے ہو, ان کے بھائی, ان کے رشتہ دار ہو, وہ ان کی رشتوں کی پرواہ نہ کریں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف روح سے مدد کی. اللہ فرماتا ہے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا جہاں نہریں چلتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اور یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہوا کرتی ہے. اچھا نہ باپ کی پرواہ کریں گے, نہ بیٹوں کی, نہ بھائیوں کی, نہ رشتہ داروں کی. ایک ایسی مثال قرآن کریم سے اور دے دوں. سورہ توبہ قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کریم فرما رہا ہے فرما دے میرے حبیب کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا خاندان, تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائی کا مال وہ سودا جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے, اور پھر تمہاری پسند کے مکان جن میں تم رہتے ہو اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے آڑے آ گئے پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میرے حکم کا انتظار کرو. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہ دو آیتیں ہوں گی. آیت نمبر 3 تیسری آیت بھی پڑھ دوں. رب فرماتا ہے قل اے پیارے حبیب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے یار کی اتباع کرے, میرے محبوب کی پیروی کرے, ہر چیز سے بڑھ کر میرے محبوب کو جانے, پھر میں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. پھر میں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. اب اللہ کا محبوب بننے کے لیے اب عشق حقیقی کی میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں. عشق حقیقی کی ایک داستان, اس کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی نقل کیا اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر بھی نقل کیا. مختلف محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کو لکھا. میں سب کا وہ جو کچھ لکھا ہوا اس کو اکٹھا کر کے خلاصہ پیش کرنے لگا. بڑی توجہ سے سنیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کچھ اصحاب تھے جن کو اصحاب صفہ کہا. سادے لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم, حضور علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم اصحاب صفہ. ان کی کفالت حضور علیہ السلام کیا کرتے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک نے تڑپایا تو دل میں سوچا کہ مجھے کچھ مل جائے. صدیق اکبر گزرے, فاروق اعظم گزرے, اس انداز میں کسی نے توجہ نہ کیا, اس طرف توجہ نہ گئی جو میں چاہتا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو سرکار تو پھر سینے کے راز کو جانتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ جی یا رسول اللہ. دودھ کا ایک پیالہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے مجھے کہا سب کو بلا. وہ 70 جو تھے نا, 70 اصحاب صفا, کہتے ہیں بھوک مجھے لگی ہوئی تھی, سرکار نے فرمایا ان سب سے شروع کر, سب کو باری باری پلا. مجھے نہیں کہا کہ تم پی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ایک تھا, میں نے ایک کو پلایا, اس نے سحر ہو کے پیا. وہی پیالہ میں نے دوسرے کو پلایا, سحر ہو کے پیا. تیسرے کو پلایا, اس نے سحر ہو کے پیا. حیران ہو گیا, 69 پی گئے میرے علاوہ. دودھ کے پیالے میں جو دودھ تھا وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کے, ایک سوتر بھی اپنی سطح تو تھلے نہیں. میں حیران ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے میری طرف دیکھا, فرمایا کوئی رہ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ سب نے پی لیا. فرمایا ہن تو تے میں رہ گیا, چل پی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک بڑی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تو پی, پھر میں نے سرکار کو بھی دینا ہے, تو نہ بچا تو بے ادبی نہ ہو جائے. سرکار نے فرمایا راج کے پینا ہی. اب حضرت ابو ہریرہ نے پیا, پیتے رہے, چنگے راج کے نا جدو ایتھوں تک. پھر وہ کیا کہ پھر انہیں دا میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا, پیالہ ختم ہو گیا. تو میرے بریلی کے امام نے بریلی میں بیٹھ کر آواز دے کے کہا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے. اب جس نے سمجھا اس نے تو کہا تسی ویسے ہی میں نے دعا دے دی. تو یہ جو 70 اصحاب صفا تھے نا, ان اصحاب میں سے ایک ہستی تھی جن کا نام تھا حضرت جلیبی. حضرت وسیم سیالوی سیرون اتے کا حضرت جلیبی. ایک جمعے پہ نا میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک نوجوان تھا کامران صاحب, وہ مجھے کہتا کہ میں بھاولپور سے جمعہ پڑھنے آتا. میں نے کہا شاید اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے یا کسی کاروبار کی وجہ سے. میں نے اس سے وضاحت پوچھی کہ بھاولپور سے کیسے. اس نے کہا جی کہ میں وہاں جاب کرتا ہوں بھاولپور میں, میرا علاقہ بھی وہی ہے. تو میں نے آپ کو سنا یوٹیوب پہ آپ کا بیان سنا, اس میں آپ نے حضرت جلیبیب کا واقعہ بیان کیا. میری اولاد نہیں تھی, میں نے وہ واقعہ سنا نا حضرت جلیبیب والا, تو میرے دل میں حضرت جلیبیب کی اس قدر محبت ہوئی, حضور کی محبت کی وجہ سے. جو ان کے پاس عشق حقیقی تھا نا, اس وجہ سے مجھے بھی عشق حقیقی مل گیا. تو میں نے کہا یا اللہ اٹھ ہی بیٹھے ہیں, تقریر تواڈی سن دے. میں کہا مولا میرے پتر دے, میں دا نام جلیبیب رکھا. بڑے بڑے علاج کرائے, بڑے بڑے ہیلے کیے, بڑا دعائیں بھی کروائیں, بس اللہ کو منظور نہ تھا. بس جلیبیب والا واقعہ سنا, منت مان لی, اللہ نے مہربانی کی, اسی سال اللہ نے بیٹا تھا. تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں کسی کمپنی میں, یا کسی غالباً اس نے کہا تھا کسی فیکٹری میں. کہتے ہیں کہ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے, تو رات کو میں بس پہ بیٹھتا ہوں وہاں سے, تو میں یہاں پہنچتا ہوں صبح فجر کے وقت. یہاں ہوٹل ہے, کوئی کہتا ہے میں وہاں کمرہ لے لیتا ہوں, اور پھر وہاں میں قیام کرتا ہوں 2-4 گھنٹے سو کے, پھر 12 بجے اٹھ کے غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں. جمعہ پڑھنے کے بعد یہاں سے بیٹھتا ہوں سیدھا باول. یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں, اب آپ بھی غور سے سنیے گا, بڑی مدت کے بعد بیان کر رہا ہوں اس کو یہاں پر. حضرت جلیبیب اصحاب صفا میں سے تھے, غریب صحابی تھے, اور رنگ بھی ان کا پکا تھا, ذرا سیاہ فام تھے, چھوٹا قد تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حضور علیہ السلام کا صحابی تھا, بڑا مالدار, بڑی اس کے پاس دولت تھی. ایک اس کی بیٹی تھی, تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ میری ایک بیٹی ہے, اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں ہے. اس کو ابن سعد نے بھی لکھا ہے. اچھا میری اور کوئی اولاد نہیں ہے, میں اپنی بیٹی آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں. یعنی مطلب کیا تھا کہ میں آپ
کی جھولی میں ڈالتا ہوں کہ اس کا رشتہ آپ نے کرنا ہے۔ امیر ترین بندہ تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت جلیبیب جو تھے نا، سرکار کی ان پہ نظر پڑی، وہ سردار تو چلا گیا بات کر کے، حضرت جلیبیب پر حضور کی نظر پڑی تو وہ پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی عمر نکل رہی تھی، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ کوئی دیتا بھی نہیں تھا۔ وہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کاش میرے کوئی رشتے کا سبب بن جائے کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کے کہا جلیبیب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رشتے دی وجہ تو پریشان ہے؟ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، یہ ابھی میرے پاس ایک انصاری آیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا بڑا ہے، اس کو جا کے کیا مجھے حضور نے بھیجا، بس تو ان نہیں کہنا میں نے سرکار دے، اب وہ سمجھ جائے کہ کس واسطے بھیجا۔ اگر وہ پوچھے تو با انہاں کہیں جڑا کام حضور ہوں تو کہہ کے آیا میں نے اسے کام واسطے بھیجا، بس تیرا کام ہو گیا، یعنی میرا تیری بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ اب حضرت جلیبیب اس سردار کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی یا پیغام بھجوایا، وہ سردار دروازے پہ آیا، کہا کہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس کسی کام کے لیے گئے تھے؟ جی 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 گیا تھا، بالکل آئیے تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھک تھی یا جہاں مہمان بٹھائے جاتے تھے، مہمان خانہ، اس میں بٹھایا، جی جی سرکار سے میں نے عرض کیا تھا تو آپ کا کام ہو گیا۔ کیسے کیا سرکار نے کام؟ کہا میرے ذریعے آپ کا کام ہو۔ اب غور سے دیکھا، مزدور بندہ، صفہ پہ رہنے والا اور غریب ترین انسان ہے اور قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی پکا ہے، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ بہرحال اپنی بیوی کے پاس اندر گیا، کہا آپ تشریف رکھیے، میں ذرا اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں، پھر آپ سے میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے پیغام عرض کرتا ہوں۔ اندر گیا تو حضرت جلیبیب سن رہے تھے۔ ذرا خواتین کا مزاج ذرا اور ہوتا ہے، جا کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے رشتے کا بندوبست کر دیا ہے، بندہ رنگ کا کالا ہے، قد چھوٹا ہے بھی مزدور، تو اب کیا کریں؟ وہ کہنے لگی اچھا میری بیٹی تو 14ویں کا چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے بادشاہوں سرداروں کے رشتے آئے ہیں، ہم نے ٹھکرا دیے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، توجہ، جلیبیب سن گئے۔ سننے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا یہاں سے نکلنا، یہاں سے نکلو، آہستہ آہستہ اٹھے۔ وہ جو لڑکی تھی نا جس کا رشتہ تھا، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، اس نے پہلے تو پردے میں سے دیکھا جلیبیب کو نکلتے، دوڑ کے اپنے بابا کے پاس گئی، کہنے لگی ابا اماں کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کو بھیجا کس نے؟ اب اس لڑکی نے قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھی، وہ آیت کون سی تھی سنیے، 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہ کسی مسلمان اور مرد کو یہ حق پہنچتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کچھ حکم فرما دیں تو پھر ان کو اپنے معاملے میں وہ اختیار نہ دیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا بس فرما دیا، اب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھیجا کس نے۔ کہا یہ دیکھو اس کو بھیجا کس نے۔ ابا جان جلدی جائیے، جلیبیب نکل چکا ہے، کہیں یہ نہ ہو لجپال آقا کی بارگاہ میں شکایت لگ جائے۔ اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا، خدا ناراض خدائی ناراض۔ جلدی جائیے اس کو روکیے قبل اس کے کہ ہماری شکایت لگ جائے۔ نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، نہ اس کو
دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ۔ اب وہ تو پکے مومن تھے، جب اس طرف توجہ آئی تو فوراً لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے ابا جان، حضور نو جا کے آکھو نکاح بھی تساں پڑھنا ہے، رخصتی بھی تساں فرمانی ہے، دعاواں نال رخصت بھی تساں کرنا ہے۔ وہ بچیاں جو قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی ہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، جو صاحب قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی ہے اس کا مقدر کیسا، اس کے مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب اس نے کہا ابا جان سرکار کی بارگاہ میں جائیے، شادی کی تاریخ بھی آقا سے لیجئے، پھر جب سرکار میرا رشتہ کریں گے کبھی مجھے موقع ملا میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر پوچھوں گی فلانی ہے ذرا دس تیرا رشتہ کیا ذرا تو بتا تیرا رشتہ کس نے کیا، میں جان پوچھ کے پوچھوں گی، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا میرے ماموں میرے دادا میرے نانا نے کیا۔ ابا جان جب میری باری آئے گی میں بڑی خوش نصیب اور بڑی محبت سے کہوں گی کہ ذرا میرے مقدر کی طرف دیکھو، میرا رشتہ آمنہ کے لال نے طے کیا، زہرا کے بابا نے طے کیا، حسنین کے نانا جان نے طے کیا۔ مجھ سے بڑا مقدر والا کون ہوگا؟ اب وہ لڑکی اپنے بابا سے کہتی ہے ابا جان جائیے جلیبیب کو روکیے۔ اب وہ سردار جلیبیب کے پیچھے جلیبیب دربار نبوت میں پہنچے، وہ سردار بھی جلدی سے پہنچ گیا، ابھی جلیبیب کو موقع نہ ملا، سردار کہنے لگا سیدی یا رسول اللہ بڑی لجپالی کی ہے، بڑی مہربانی کی ہے، اتنے کم وقت میں آپ نے میری بیٹی کے لیے اتنا انمول رشتہ چن لیا۔ جلیبیب نے پلٹ کے دیکھا، خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کا سینے میں بغض نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے نبی کے صحابہ۔ اب جلیبیب خاموش ہو کے بیٹھ گئے، سردار کہتا ہے شادی کی تیاری کریں، آقا نے فرمایا بالکل کرو، جاؤ فلاں دن فلاں وقت کے لیے اگر اللہ نے چاہا میں آؤں گا۔ اب وہ رخصت ہوا، سرکار نے فرمایا چل جلیبیب تو بھی تیاری۔ جلیبیب نے قدم پکڑ لیے، آقا رشتہ کروایا جے، شادی دا خرچہ بھی تساں کرنا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا یعنی محبوب محب میں نہیں۔ سرکار نے فرمایا چل جا کے تیاری کر، آقا میرے پاس تو کچھ نہیں، خرچے کے لیے پیسے نہیں، میں تو مفلس ہوں، میں تو پہلے ہی آپ کے ٹکڑوں سے پل رہا ہوں۔ اب آقا کریم یہ نہیں فرمایا کہ رشتے بھی کرائیے خرچے بھی کریے، آقا نے فرمایا میرے عثمان کا گھر ویکھی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اگے تاں پڑھنا جے توڑا ذوق ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مل کے کہیے کون دیتا ہے دینے کو۔ اس کے ساتھ بھی میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا سب سے والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ میں نہیں ذوق آیا جتا با کھڑی کر کے جھنڈے لڑا کے تو ہاتھاں دے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جڑے پریشان نے انہوں واسطے خوشخبری، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے، کہتے ہیں میرے وال دیکھو ہاتھ باندھ کے میں نبیوں نو آکھاں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، او میری جان کے مالکو، اللہ کے پیارے نبیوں کی بات بتاؤ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اگلا سنو گے تو وجد آ جائے گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، لو جی جیسے سب کا خدا توحید رحمانی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا سب سے والا میرے عثمان دا گھر ویکھی، میرا عثمان اس کا گھر دیکھا ہے، واہ عثمان تیرے مقدرہ تو صدقے، اتنے غلامہ وچ عثمان تیرے تے سرکار دی نظر کرم، عثمان کا گھر دیکھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کر عثمان کے پاس جا،
اس سے کہہ مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، میری شادی ہے تے شاپنگ دا خرچ سارا تیرے ذمہ، سارا خرچ میری شادی دا تیرے ذمہ۔ لو جناب، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پر حضرت جلیبیب تشریف لائے۔ جب آپ کے دروازے پہ آئے نا تو کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری شادی ہے، شادی کا ٹوٹل خرچ آپ نے کرنا۔ جھجک کے کہا، حضرت عثمان نے کہا حضور بھیجے میرے کل سرکار بھیجے شادی دا سارا خرچ میں کرنا ہے؟ جی جی سرکار نے۔ تے تو جھکدا کیوں پہ ہے؟ میرے تے سرکار دی نظر کرم ہوگی، میرے مقدر میری جان بھی حضور دی، میرا مال بھی، میرا سب کچھ حضور دا۔ اب یہ ہیں وہ لوگ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اعظم چشتی نے کہا جے تو چاہے مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت جامے پہلو کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے کہ نہیں دل وچ پیار نبی دا۔ زندہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بتا کیا چاہیے؟ آنکھیں میں نے پتہ ہی سادہ بندہ۔ حضرت عثمان غنی نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جیباں بھر کے رکھ دے سن نا، غنی سن کسی وقت بھی کو منگتا آ سکتا ہے۔ جیبیں بھری ہوئی اس طرح دونوں جیبیں الٹا دی، خالی کر دی۔ کہا چوہا کنے، اچھی خاصی رقم تھی۔ کہا سب سے پہلے کپڑا خرید، کپڑا چنگا لمی، یہ کڑی آلہ قبیلے دا سردار ہے نا، نڈے آلہ نبیان دا سردار، چنگا سترا کپڑا لوی، نارمل ہولا مال نہیں لینا، چنگا سب تو قیمتی۔ جا فلاں منڈی میں پوچھتا پوچھاتا پہنچ گیا۔ تاجر بیٹھے ہیں، کپڑا کڈو، کپڑا نکالا، سب تو ودیا کڈو، وضاقتہ دیکھی، آپ خرید لیں گے، آنکھیں میں رعایت نہیں کرانی، کڈو جڑا سب تو ٹاپ کوالٹی اعلیٰ قسم کے کپڑے آگے رکھے۔ اچانک اعلان ہوا اے مجاہدین اسلام، آقا کریم مسجد نبوی میں یاد کر رہے ہیں ایک قبیلے نے میرے نبی کی عزت اور اسلام کی ناموس پہ حملہ کیا، اللہ کی توہین کی۔ اللہ کے نبی لشکر ترتیب دے رہے ہیں، سب اٹھو جلدی جلدی مسجد نبوی پہنچو۔ میرے نبی کا دولہا جھولی میں شادی کے کپڑے پڑے تھے، اعلان سنتے ہی کپڑے اٹھا کے کہا آ گیا سدا سجنا والوں وسانال خوشی تر چلے یار اساڑی رابیا بیکھے ساڑی ہو گئی بلے بلے آ گئی رات مثال دی نیڑے ساڑے جیدے بخت سولے آزم کی ہویا یارانو اے رومن کیڑی کلے کپڑا اٹھا کے پھینکا جلدی سے ایک پل میں اٹھ کھڑے ہوئے کہا اوے تاجر جلدی بتا تلواریں کہاں سے ملتی جلدی جلدی
جلدی بتا تلواریں کہاں سے ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا، تاجر کہنے لگے ابھی تو آپ شادی کا کپڑا مانگ رہے تھے، ساتھ ہی تلواروں کا ذکر کیسے آ گیا؟ کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا اعلان تو سنا ہے۔ جلیبیب نے کہا تم نے صرف اعلان سنا ہے، میں نے مدینے کے تاجدار کا ساتھ فرمان بھی سنا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر دے دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لائیے، کدی نہ یار دا شکوہ کریے، بھویں سیکدیاں مر جائیے، آزم یا یاری نہ لائیے، کہ لائیے تے توڑ نکھائیے، آزم یا یاری نہ لائیے، جے لائیے تے توڑ نکھائیے۔ اب جلیبیب نے تلواریں تلاش کی، شادی کے پیسوں سے تلوار خریدی، وقت زیادہ لگ گیا، جب پہنچے لشکر روانہ ہو چکا تھا، اب دیکھا لشکر کے چلنے کے مسافری کے اثرات گرد اڑ رہی ہے، اس گرد کو دیکھتے دیکھتے دوڑے تلوار ہاتھ میں، اس لشکر میں گھسے، لیکن اتفاق ایسا ہوا جس طرف کافروں کی صفیں تھی اس طرف سے داخل ہو گئے۔ جب دیکھا یہ تو سارے بے ایمان ہیں، اسلام کے دشمن، پھر نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ماریا گیا تے حضور نو کیویں پتہ لگے گا، اس بات کا بھی خیال نہیں، نمبر گیم کا کوئی چکر نہیں، تلوار لہرا کے کہا جان نہ جان میرے محبوبہ سا لگیاں، میں لگیاں توڑن پیسا، رول مرساں بچ قدماں دے تیرے، پچھاں قدم نہ مول ہٹے سا، تیرے نام دے ٹکڑے منگساں، تیرے پیر چومے ساں، آزم جان امانت تیری، جدوں منگ سے پیش کرے ساں، میری جان میرا مال میری خوشیاں میرے آقا پہ قربان، اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی، یہ ہے عشق حقیقی۔ اب سنیے عشق نے کیسا آزمایا، جلیبیب نے تلوار چلائی، جیڑا اگے آیا نہیں دیکھیا، بڑی آئے، آخر خود شہید ہو گئے، ایک وار کافر نے کیا، پیچھے سے وار آگے سے پار کر دیا، حضرت جلیبیب زمین پہ گر گئے، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی، مسلمانوں کو فتح عطا کی، سرکار نے فرمایا جاؤ جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی لاشیں اکٹھی کرو، تمام لاشیں اکٹھی کی گئیں، میرے آقا کے قدموں میں رکھی گئیں، سرکار نے سب کی طرف دیکھا، فرمایا ساری لاشیں آ گئی ہیں؟ نہیں آقا تمام آ گئی ہیں، کوئی باقی نہیں رہا، سرکار نے فرمایا ایک باقی ہے، ایک باقی ہے، آقا نہیں یہی لوگ تھے، باقی جو غازی ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جتنا لشکر ترتیب دیا گنتی کر لیں، فرمایا نہیں میرا دولہ بھی شہید ہویا، جلدی جاؤ اس کو تلاش کرو، وہ بھی وہیں پڑا ہے۔ اب جب صحابہ واپس آئے، عرض کی آقا وہاں تو کافروں کی لاشیں پڑی ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں کافروں کی لاشیں اکٹھی پڑی ہیں ان کے نیچے سے دیکھو 7 لاشیں اٹھائیں، 7 کافروں کی لاشیں، سب سے نیچے جلیبیب کی لاش تھی، جب نکالا میرے نبی رو پڑے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ 7 کے 7 کافر میرے جلیبیب نے اپنے ہاتھوں سے واصلے جہنم کیے،
کافر اپنے ہاتھوں سے واصلے جہنم کی۔ اب سرکار نے فرمایا اٹھاؤ جلیبیب کی لاش۔ ظاہری طور پہ تھوڑے سے بندے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، کبھی ایڑیاں اٹھاتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے، جیسے رش میں بندہ چلتا ہے آگے رش ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ظاہری طور پہ رش تو نہیں لیکن آپ چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے جلیبیب کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے اتر چکے ہیں مجھے پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ میرے نبی کا وہ غلام یہ منظر تو دیکھ رہا ہوگا، روح نکل گئی، لیکن یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ دیکھ کے کہتا ہوگا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مل کے بڑے عاشقوں مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا۔ پھر جب اس کو قبر میں اتارا، نماز جنازہ میرے نبی نے خود امامت فرمائی، قبر میں اتارا، توجہ میری طرف، سرکار تبسم فرما رہے ہیں۔ غلام قبر میں اترا جنازے کے ساتھ آنسو، لیکن جب غلام قبر میں پہنچا سرکار مسکرائے، اور میرے نبی مسکرائے، گل میری سمجھو میں کی آکھ رہے ہیں، قبر وچ غلام پہنچیا سرکار مسکرا رہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا مسکرانے کی وجہ کیا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جلیبیب قبر میں پہنچا، میں نے اس کا ٹھکانہ جنت میں دیکھا، اوے اتھے ہورا لڑدیاں پیاں نے، ایک آنکھ دیئے یہ میرا دولہ ہے، دوسری آنکھ دیئے جلیبیب میرا نڈا ہے، یہ اس کے حصول کا تکرار جنت میں ہو رہا ہے۔ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کے کہتا ہوگا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا۔ عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا۔ عشق حقیقی، اے یہ عشق حقیقی جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے، وہ پھر ناز اور بڑے جذبے سے کہتا ہے، ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیں پھر گفتگو ختم کریں کہ لوگوں کو تو دنیا میں، لوگوں کو تو دنیا میں، جڑا نبی قبر تک نہ چھڑے، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں، آخرت کی کامیابی ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے
کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، نوکر تو رکھ لینا بھر میرا معاشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے، اچھی آواز میں پڑھو، نوکر تو تمہارے ہیں، اور پانچ تن کے گھرانے کا، پانچ تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، پانچ تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی، قربان تیری شان پر حسنین کے اے نانا، قربان تیری شان پر حسنین کے اے نانا، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، ہم کو یہی قاضی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی قاضی ہے سرکار، ان پر ہے یا عیب میرے، آخری شعر سنو، ہم گناہگار سیاہکار ضرور ہیں لیکن ایک بات پہ ہمیں مان بھی ہے، ان پر ہے یا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے، ان پر ہے یا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے، مل کے کہو سرکار ہمارے ہیں، سرکار، اور چنگیاں داتے ہر کوئی بنتا، چنگیاں داتے ہر کوئی بنتا، سامدیاں داتو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا، ساڑی جھولی عملو خالی، سنت